ہم کوئی بھی عمل کریں گے صرف عمل کر لینا میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے، آپ کے اس عمل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو اللہ قبول کرے گا، اخلاص نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ چیز کی کمی ہے آج سماج کے اندر، جانتے ہیں اخلاص کی کمی ہے، مدرسوں کی کمی ہے، آج مسجدوں کی کمی ہے، بنانے والوں کی کمی ہے، تعمیر کرنے والوں کی کمی ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے والوں کی کمی ہے، کمی نہیں ہے۔ کمی کس چیز کے؟ اخلاص کی کمی ہے۔ یہ اخلاص ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہت چھوٹا ہے، معمولی سا عمل ہے لیکن نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، انہوں نے اگر آدھی مٹھی، ایک مد یا آدھا مد، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ رب العالمین کے راستے میں اناج خرچ کیا، ہم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تو بھی اس کے مقام کو ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کر لیجئے، کوئی بھی کام کر لیجئے، اگر اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر یاد رکھیے وہ کام فتنہ ہی فتنہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی نے یہاں تک کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ نصف دین ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حدیث زبانی یاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسے یہ حدیث ضرور یاد کرنا چاہیے۔ 2-4 حدیثیں اگر آپ میں سے کوئی یاد کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث وہ ضرور یاد کرے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچیوں کو کوئی حدیث یاد کرانا چاہتے ہیں زبانی تو بھی یہ حدیث ضرور یاد کروائیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس حدیث کی کیا اہمیت ہے اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے یہی حدیث ذکر کرتے ہیں، کتاب لکھنا شروع کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بخاری شریف مشہور نام ہے حدیث کی، ہم اور آپ 12 سنتے رہتے ہیں، یہی حدیث سب سے پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے محدثین اکرام ہیں، سب سے پہلے یہی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ مشکات شریف آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے یہی حدیث آپ کو ملے گی۔ امام نووی کی کتاب الاربعین آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہی حدیث آپ کو ملے گی۔ امام عبد الغنی کی ایک کتاب ہے عمدۃ الاحکام، وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو بھی سب سے پہلے یہی حدیث ملے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے محدثین اکرام سب سے پہلے یہی حدیث ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی سب سے پہلے یہی حدیث لاتے ہیں۔ کیا میسج، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ یہ جو میں اتنی موٹی کتاب لکھ رہا ہوں بخاری شریف، اس میں میرا دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے میں اتنی موٹی کتاب لکھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے پیغام اور میسج یہ دیا، اشارہ یہ ہے کہ بخاری شریف پڑھانے والے سب سے پہلے وہ نیت کو درست کرے۔ اسی طریقے سے پڑھنے والے طالبات سب سے پہلے وہ نیت کو درست کرے، اس لیے سب سے پہلے یہ حدیث لاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر یہ بھی اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں گے، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا۔ تو کیا دیکھ کے اللہ رب العالمین آپ کو نیکی دے گا، اجر و ثواب دے گا؟ نیت کو دیکھ کے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے اموال کو، دھن دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ یہ جو تم نے عمل کیا، عمل کتنا کم ہو یا زیادہ ہو، کس کے لیے کیا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا یا نہیں کیا۔
میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں گے، کوئی بھی عبادت کریں گے، قبول ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ اہل علم 3 شرطیں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ 3 شرطیں موجود ہیں اعمال کے اندر یا عمل کرنے والے کے اندر، تو پھر یاد رکھیے آپ کا وہ عمل اللہ رب العالمین قبول کرے گا، قابل قبول ہے وہ عمل، نہیں تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ جو عمل کرنے والا بندہ ہے وہ موحد ہو، ایمان والا ہو، اس کے اندر ایمان ہو اللہ رب العالمین کے اوپر۔ یاد رکھیے، اگر کسی کے اندر ایمان بھی ہے، کسی کے پاس ایمان بھی ہے، ساتھ میں وہ شرک بھی کرتا ہے، اور وہ اگر نیک کام کرے تو ایک بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ایک بھی عبادت اللہ، شرک کے ساتھ کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ تو عمل کرنے والا سب سے پہلے موحد ہو، ایمان والا ہو، توحید پرست ہو۔ دوسری شرط، جو عمل کر رہے ہیں آپ وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کریں، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اسی طریقے سے دنیا کمانا مقصد نہ ہو، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط، ہم عمل کرتے ہیں، عمل کب اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ عمل کر رہے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، فرمان موجود نہیں ہے، فرمودات نہیں ہے اس کے اوپر، پیارے نبی سے وہ عمل ثابت نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورۃ البینہ کی، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بھی یہی حکم دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ وہ صرف خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور دین کو خالص کرے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ رب العالمین کب قبول کرے گا؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو۔ پیارے نبی کی ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس حدیث کا ترجمہ کریں گے جس حدیث کو ہم نے عنوان بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، ترجمہ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں گے، صرف عمل کر لینا میرے بھائی یہ کافی نہیں ہے، آپ کے اس عمل کے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہے تو اللہ قبول کرے گا، اخلاص نہیں ہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پیارے نبی نے کہا الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب لعنت کی گئی، اس دنیا کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا لعنت کے مستحق ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، سب کے سب ملعون ہیں۔ کیا کہا پیارے نبی نے؟ دنیا ملعون۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ ہے ساری چیزیں ملعون۔ اب پیارے نبی نے کہا الا مبتغی بہ وجہ اللہ، مگر جو کام اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ حدیث کو ذرا سامنے رکھیے اور غور کیجئے، اندازہ لگائیے، پیارے نبی نے دنیا کو ملعون کہا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے تمام چیزوں کو ملعون کہا۔ اب جو کام کریں گے ملعون ہے، اگر اللہ رب العالمین کے لیے آپ نہیں کر رہے ہیں تو۔ مثال سے سمجھا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، تو مسجد تعمیر کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اگر کوئی شخص مسجد تعمیر کرے، اللہ رب العالمین کا گھر بنائے، کسی حدیث کے اندر یہ لفظ بھی آپ کو ملے گا صغیراً او کبیراً، چاہے بڑی مسجد ہو یا چھوٹی مسجد ہو، کوئی بھی مسجد بنائے، پھر بھی مسجد بنانا یہ تو کم پیسے کا کام نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر آپ کو الفاظ یہ بھی ملے گا کمفحص قطات، پرندے کے گھونسلے کے برابر۔ اب پوری بات سمجھ میں آئی۔ اگر کوئی شخص مسجد بنانے میں حصہ لے، بس حصہ لے، ایک اینٹا ہی دے دے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا، تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ اس کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین گھر تعمیر کرتا ہے، اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر اخلاص نہ رہے تو آپ مسجد تو تعمیر کر رہے ہیں، مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں، یا آپ اسٹاف ہیں، استاد ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے،
ایک طالب علم علم سیکھتا ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اسے اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ پیارے نبی کی تو حدیث یہاں تک ہے کہ اگر کوئی طالب علم علم حاصل کرنے کے غرض سے گھر سے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، جنت کے راستے کے اوپر چل رہا ہے وہ۔ لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہ رہے تو آپ کوئی بھی کام کیجئے دنیا کے اندر، آپ حافظ بن گئے، مولانا بن گئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ شہید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اگر اخلاص نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اجر و ثواب آپ کو دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، قیامت کے دن سب سے پہلے پیارے نبی کی حدیث ہے کہ 3 لوگ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اس میں ایک قاری کا ذکر ہے سب سے پہلے نمبر پر، ایک مولانا عالم کا تقریر کرنے والے کا ذکر ہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہ رہے تو۔ دوسرے نمبر پر ایک سخی آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں بہت زیادہ مال خرچ کرتا تھا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ اس نے خرچ تو کر دیا اللہ رب العالمین کے راستے میں، لیکن نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ جو آگے مکھیا کا الیکشن ہے، ہم کینڈیڈیٹ رہیں گے، میں سمجھا رہا ہوں، مطلب اخلاص نہیں ہے دل کے اندر، کچھ اور ہے دکھانے کے لیے کہ ہاں دیکھو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں ہم نے کتنا دیا۔ اس نیت سے اگر کوئی دیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایسا سخی آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا آدمی سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ ایک مجاہد، جہاد کرنے والا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیارے نبی کی حدیث آپ کو ملے گی اگر آپ پڑھیں گے تو، کہ زمین کے اوپر 1 قطرہ خون نہیں گرتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ ایک جملہ اور بولتا ہوں، کسی کو عام موت نصیب ہوتی ہے، بستر پر مرتا ہے تو اس کے لیے حساب و کتاب ہے۔ قبر میں ہم اسے دفن کرتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، وغیرہ وغیرہ، پروسیس ہے جنت میں جانے کے لیے، حساب و کتاب سب کچھ۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ معمولی بات ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں کوئی اگر شہید ہو جاتا ہے، اس کے لیے حساب و کتاب کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کا انتظار بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ جنت پہنچ جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو ابتدا کے اندر کچھ آیتوں کے اندر ایک شخص کا تذکرہ ہوا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، جیسے ہی شہید ہوا لوگوں نے مار ڈالا تھا، توحید کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو، بس کچل کے مار ڈالا اس شخص کو، ٹھیک ہے۔ آیت ہے قیل ادخل الجنہ، اللہ رب العالمین اس سے کہا گیا کہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ، ڈائریکٹ وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اتنا زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو یہ جو حدیث اور واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک مجاہد اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنے والا شخص سب سے پہلے جہنم میں جا رہا، اگر اخلاص نہ ہو تو۔ ایک شخص تھا اللہ رب العالمین کے راستے میں، وہ جنگ کر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، پیارے نبی بھی موجود ہے، صحابہ اکرام بھی موجود ہے، صحابہ اکرام بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اس شخص کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر صحابہ اکرام نے تعریف کی، کہا کہ یہ تو جنتی آدمی ہے، کیا جوا مردی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں دشمنوں سے۔ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، یہ جنتی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، پیارے نبی نے ایسا کیوں کہا کہ یہ جہنمی ہے؟ یہ شخص تو شروع سے کب سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور نہایت ہی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور پیارے نبی نے کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ کچھ صحابہ اکرام نے پیچھا کیا اس کا، آخر دیکھیں گے کہ عمل کیا کرتا ہے وہ۔ بہرحال آخر کار پتہ چلتا ہے، صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ جو تلوار ہے، تلوار کو اس طریقے سے زمین کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے بعد چڑھ بیٹھتے ہیں تلوار کے اوپر اور اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں۔ وہ شخص، وہ صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ کیا ہوا، کیا مطلب، کیا ہوا؟ کہا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ نہیں یہ جنتی نہیں ہے، جہنمی ہے، ہم لوگوں نے اس شخص کا پیچھا کیا اور واقعی ایسی ایسی بات ہے اس کے اندر، اس نے خودکشی کر لی۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کیوں؟ یہ اخلاص نہ ہونے کی بنیاد پر۔ میرے بھائی، آج سماج کے اندر آپ نظر دوڑائیے، عمل کی کمی نہیں ہے،
ٹھیک ہے عمل کی بھی کمی ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن پھر بھی ہے۔ کس چیز کی کمی ہے آج سماج کے اندر جانتے ہیں؟ اخلاص کی کمی ہے۔ مدرسوں کی کمی ہے، آج مسجدوں کی کمی ہے، بنانے والوں کی کمی ہے، تعمیر کرنے والوں کی کمی ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دینے والوں کی کمی ہے، کمی نہیں ہے۔ کمی کس چیز کی؟ اخلاص کی کمی ہے۔ یہ اخلاص ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ حدیث دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ عمل تھوڑا ہی کریں گے، اہل علم کہتے ہیں، اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، رب عمل صغیر تکبرہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہت چھوٹا ہے، معمولی سا عمل ہے، لیکن نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، انہوں نے اگر آدھی مٹھی، ایک مد یا آدھا مد، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ رب العالمین کے راستے میں اناج خرچ کیا، ہم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دے تو بھی اس کے مقام کو ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آدمی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے جیسے ہجرت کے بارے میں ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا، ہجرت کے بارے میں پیارے نبی کا ایک جملہ یاد رکھیے، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے، ہجرت کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کہیں دوسری جگہ آپ چلے جائیے، اس کو ہجرت بولتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے ہجرت کی، مکہ سے مدینے کی جانب، مدینے کی طرف یا حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو ہجرت ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہجرت کرنے سے پہلے بندہ جتنا بھی گناہ کرتا ہے، اگر وہ ہجرت کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس حدیث کی پس منظر میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میں آپ کو سناتا ہوں، یاد رکھیے۔ ایک عورت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے ایک شخص سے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں گے تو پھر ہم آپ سے نکاح کر لیں گے۔ نکاح کا پیغام دیا گیا تھا ایک دوسرے کو، تو اس لڑکی نے، اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی۔ صحابی رسول کا کیا نام ہے صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اس عورت کا، اس خاتون کا کیا نام ہے یہ بھی صراحت کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گا۔ ام قیس بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کا نام ام قیس تھا۔ اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے تو پھر ہم آپ سے شادی کر لیں گے۔ بہرحال یہ صحابی رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری حدیث بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اچھا اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے، جو ہجرت کرنے والا ہوتا ہے اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے جو ہجرت کی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کی، کس کے لیے کی؟ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، اس لیے اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے۔ تو کیا اس کو کچھ اجر و ثواب ملا؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجر و ثواب بیان فرمائی، یہ اجر و ثواب اس صحابی رسول کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا اجر و ثواب ہے؟ اچھا ایک واقعہ میں نے بتایا تھا کہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دوست، یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں کی جو آب و ہوا ہے، راس نہیں آتی ہے، خودکشی کر لیتے، انگلیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ اتنا بڑا گناہ، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی معاف کر دی، اس لیے کہ گناہ تو بہت بڑا کیا، جرم تو بہت بڑا کیا، لیکن اس کے ساتھ جو نیکی کی اس نے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کی، اس لیے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ ہجرت تو اس نے بھی کی تھی،
ہجرت یہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے دوست نے بھی کی تھی. دونوں کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیے زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ رب العالمین نے ہجرت کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ معاف کر دیا. اس نے بھی ہجرت کی, لیکن ہجرت کیوں کی؟ ایک عورت سے نکاح کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. میرے بھائی اگر اخلاص نہ رہے تو پھر یاد رکھیے ساری چیزیں فتنہ ہے. کسی شاعر نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ, نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. آپ دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کر لیجئے, کوئی بھی کام کر لیجئے, اگر اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر یاد رکھیے وہ کام فتنہ ہی فتنہ ہے. ہم اخلاص اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. بہت سارے لوگ نیت کریں گے تو زبان سے نیت کرتے ہیں. یہ مسئلہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے. زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے. نیت کا مقام دل ہوتا ہے, دل سے نیت کیا جاتا ہے, دل سے نیت کرنا پڑے گا. اس تعلق سے صحیح بخاری کتاب المغازی کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر بھیجا, لڑائی کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے بھیجا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں اور ایک انصاری صحابی, لڑائی ہو رہی تھی, ایک کافر کے اوپر ہم لوگ غالب آ گئے. ہم اسے قتل ہی کرنا چاہتے تھے کہ فوراً اس نے کلمہ پڑھ لی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی, صحابہ اکرام کو جنگ کرنے کے لیے بھیجتے تھے تو یہ نصیحت کرتے تھے کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا, اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ لوگ بات مان لے تو پھر ان سے جہاد یا قتال یا جنگ نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو حضرت اسامہ بن زید نے اور انصاری صحابی نے فوراً کلمہ پڑھ لیتا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انصاری صحابی تو رک گئے, قتل نہیں کیے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی. پیارے نبی نے ہم دونوں کو بلایا اور پوچھا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ, تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا باوجود اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, مسلمان ہو گیا تھا, تم لوگوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اسامہ بن زید نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں ایسا لگا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے پہلے تو اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. جب دیکھا کہ تلوار تان چکے ہیں صحابہ رسول قتل کرنے کے لیے, زمین کے اوپر گرا ہوا ہے وہ شخص, وہ کافر یا وہ آدمی, فوراً وہ کلمہ پڑھ لیتا. کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ کلمہ پڑھا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا افلا شققت عن قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اور صحابہ رسول بیان کرتے ہیں یہ حدیث کہ بارہا کئی ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہراتے رہے, افلا شققت عن قلبہ, افلا شققت عن قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا؟ سمجھ میں کیا آیا؟ ہمیں ظاہر کا اعتبار کرنا پڑے گا. گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا, اس نے کلمہ پڑھ لیا نا, اب دل سے پڑھا ہے کہ زبان سے پڑھا ہے, اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ظاہر کو دیکھنا چاہیے تھا. ظاہراً اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, اب آپ کو یا تمہیں اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ جو نیت ہے دل سے کرنا چاہیے, کوئی بھی عمل ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے, التقوی ہا ہونا, تقوی یہاں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کی. میرے بھائیوں, ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو ہمیں اور آپ کو ریاکاری سے بچنا پڑے گا. ریاکاری یہ اخلاص کے منافی ہے, اخلاص کے خلاف ہے. ریاکاری, دکھاوا, دکھانے کے لیے نماز پڑھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا. شرک اصغر کہا. کیا مطلب؟
ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، اب جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اب اس نے کیا کیا، نماز کو خوبصورت بنانا شروع کر دیتا ہے، اور بھی اچھے انداز سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی شرک اصغر ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کون سی چیز؟ ریاکاری، کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، کسی کو دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں تمہیں اجر و ثواب نہیں دوں گا، تو تم نے نماز پڑھی تھی ٹھیک ہے، لیکن میں اجر و ثواب نہیں دوں گا، بدلہ نہیں دوں گا۔ تم نے قربانی کی تھی، بدلہ میں نہیں دوں گا۔ تم نے حج کیا تھا، بدلہ میں نہیں دوں گا۔ تم نے عمل کیا تھا دنیا کے اندر، بظاہر متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن آج بدلہ مجھ سے نہیں ملے گا۔ جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے عمل کیا تھا دنیا کے اندر، جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس سے جا کے بدلہ لو۔ میرے بھائی سمجھ میں کیا آیا؟ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر اخلاص نہ رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہل علم مثال دیتے ہیں کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کے راستے میں 5 روپیہ خرچ کرتا ہے، کوئی 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ کر دیتا ہے، لیکن جو 5 روپیہ جس نے خرچ کیا نا، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے، تو جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، پیارے نبی کی حدیث ہے 25 گنا یا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا آپ سارے لوگ نماز پڑھیں گے ایک جماعت میں، ایک امام کے پیچھے سارے جمعے کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت سب پڑھیں گے، تو کیا سب کو برابر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے؟ نہیں، نیت کو دیکھ کے اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے۔ کسی کو پورا ملے گا، کسی کو آدھا ملے گا، کسی کو اس سے بھی کم ملے گا، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کسی کو نماز پڑھنے کے بدلے میں گناہ بھی مل سکتا ہے۔ تو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اخلاص للہیت پیدا فرما۔ رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو متقی بنا دے۔ رب العالمین ہمیں تو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔